السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور ساتھ ہی آپ کو بہت ساری عمل کرنے والی باتیں بھی معلوم ہوں گی۔ یہ واقعہ ہے سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ اور ایک سیب کا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ آپ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی ہیں۔ جنگی دوست کا لقب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ جنگ کو دوست رکھتے تھے۔ آپ اپنے نفس سے ہمیشہ جہاد فرماتے تھے۔ آپ بہت ہی کامل بلی اور شریعت کے پیروکار تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے رہتے تھے۔ آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی پوری زندگی میں کوئی حرام شے نہ کھائی، ہمیشہ حلال کمائی پر ہی گزر کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ گاؤں میں مزدوری کرنے جاتے اور وہاں سے جو پیسے ملتے انہی سے کھانا خرید کر اپنا گزر بسر کرتے، لیکن کبھی بھی کسی حرام شے کو پسند نہیں کرتے تھے، ہمیشہ حلال ہی کھاتے تھے۔ آپ کو محنت کا بڑا شوق تھا اور اتنا ہی شوق آپ کو عبادت الہی کا بھی تھا۔ آپ ہمیشہ دریا کے کنارے ہی رہتے تھے۔ آپ کا یہی معمول تھا۔ ایک دن اچانک اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آپ کی طبیعت خراب ہو گئی اور آپ اتنے کمزور ہو گئے کہ آپ چلنے سے قاصر ہو گئے، یعنی بیماری کی وجہ سے آپ کے اندر اتنی بھی قوت نہیں تھی کہ مزدوری پر جا سکیں۔ آپ کے پاس پیسے بھی ختم ہو چکے تھے، اس لیے کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی فکر میں تھے کہ آپ کے دل میں ایک خیال آیا، کیوں نہ میں روزہ رکھوں تو مجھے ثواب بھی ملے گا اور اس مشکل وقت میں مجھے صبر بھی آ جائے گا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے ہی دن پانی سے سحری کی اور روزہ رکھ لیا۔ جب شام ہوئی تو آپ نے پانی سے ہی روزہ کھول لیا۔ ایسے ہی کچھ دن بیت گئے۔ کمزوری کی وجہ سے آپ کو بے ہوشی ہونے لگی۔ ایک دن اسی نیند اور بے ہوشی کی حالت میں آپ کی نظر دریا کی موج پر گئی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک سیب تیرتا ہوا دریا میں آپ کی طرف آ رہا ہے۔ آپ اس سیب کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، گویا آپ کے دل کو تسلی مل گئی، آپ کے دل کو قرار آ گیا۔ اس دن بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے روزہ رکھا ہوا تھا، تو آپ نے سوچا کہ آج میں روزہ اس سیب سے ہی کھولوں گا، اب مجھے قرار مل جائے گا اور میری بھوک بھی مٹ جائے گی۔ اب آپ اس سیب کا انتظار کنارے پر بیٹھ کر کرنے لگے۔ وہ بہتا بہتا آپ کے پاس آیا، آپ نے اسے اٹھا لیا۔ جیسے ہی افطار کا وقت ہوا تو آپ نے وہ سیب نوش فرما لیا۔ جیسے ہی آپ نے سیب کھایا تو اللہ کا شکر ادا کیا اور آپ کے دم میں دم آیا، یعنی آپ کو راحت ملی، کیونکہ آپ کئی دنوں سے فاقہ کر رہے تھے۔ جب آپ نے وہ سیب نوش فرما لیا یعنی کھا لیا تو اس کے بعد آپ کو خیال آیا کہ میں نے سیب تو کھا لیا ہے، لیکن کیا یہ مفت کا سیب جائز ہے؟ آج تک میں نے کوئی حرام کی کمائی نہیں کھائی، لیکن آج میں نے یہ مفت کا سیب کھایا ہے، کیا یہ مجھ پر جائز ہوگا؟ یہ سوچ کر وہ بہت پریشان ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ جس جگہ سے یہ سیب آیا ہے کیوں نہ اس طرف جایا جائے اور جس درخت سے یہ سیب گرا ہے اس درخت کے مالک سے معافی مانگی جائے۔ اگر اس کا مالک مجھے معاف کر دے گا تو یہ میرا گناہ دھل جائے گا۔ جس جانب سے سیب آیا تھا آپ نے دریا کے کنارے اسی جانب چلنا شروع کر دیا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ اس جانب چلے جا رہے تھے۔ تھوڑی دور چلے ہی تھے کہ آپ کو اچانک سیبوں کا ایک باغ دکھا جو اس دریا کے کنارے تھا۔ ایک درخت کی ڈالی اس دریا کے اوپر ہی تھی۔ اس درخت پر بہت سارے سیب لگے ہوئے تھے۔ آپ نے خیال فرمایا
کہ ہو نہ ہو یہ سیب اسی درخت کا ہے جو گر کر دریا میں بہہ کر مجھ تک پہنچ گیا۔ آپ نے جیسے ہی اس باغ کو دیکھا تو اس کی جانب گئے۔ آپ جیسے ہی باغ میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ عبادت میں مشغول ہیں۔ آپ وہیں پر کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی وہ بزرگ عبادت سے فارغ ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی ادب سے کھڑے ہو گئے۔ ان بزرگ سے فرمایا کہ حضور، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں آپ کا قصوروار ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ ان بزرگ نے کہا، تم سے کیا گناہ ہو گیا ہے اور تم مجھ سے معافی کیوں مانگ رہے ہو؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت، آپ کے باغ کا ایک سیب دریا میں بہتا ہوا مجھ تک پہنچ گیا اور میں نے وہ سیب کھا لیا۔ میں آپ کے پاس اپنے اس گناہ کی معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو میرے دل سے یہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ آپ مجھے معاف کر دیں۔ جن بزرگ کے باغ کا سیب تھا وہ بزرگ پہلے تو مسکرائے، پھر کہنے لگے، تم نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، تم نے بغیر پوچھے ہمارا سیب کھا لیا ہے۔ میں اس بات کو ایسے ہی درگزر نہیں کروں گا، جو تم نے غلطی کی ہے میں اس کی سزا تمہیں ضرور دوں گا۔ تو حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ آپ جو سزا دیں گے مجھے قبول ہے، میں نے گناہ کیا ہے تو میں سزا کا بھی حقدار ہوں، آپ جو بھی سزا دیں گے میں ہنسی خوشی قبول کر لوں گا، بس آپ میرا یہ گناہ معاف کر دیجئے۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ آج سے تمہاری سزا یہ ہے کہ اس باغ کی دیکھ بھال تم کرو گے اور ہمارا کہا مانو گے، اور اس باغ سے سیب توڑنی ہے اور ان کو بیچنا ہے، لیکن خبردار ایک بھی سیب نہیں کھاؤں گے۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، جو آپ بول رہے ہیں میں وہ سب کروں گا، مجھے یہ سزا منظور ہے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا معمول بنا لیا کہ صبح شام باغ کی دیکھ بھال کرتے، سیب بیچتے اور عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ وہ بزرگ آپ پر نظر رکھے ہوئے تھے، انہیں آپ کی ہر ایک ادا بہت اچھی لگتی تھی، کیونکہ آپ اصولوں کے مطابق ہی کام کرا کرتے تھے۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کو خدمت کرتے کرتے کئی برس بیت گئے۔ ایک دن حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ حضور، میری سزا کب پوری ہوگی اور میں کب اپنے گھر واپس جاؤں گا؟ ان بزرگ نے فرمایا کہ ابھی کچھ اور وقت باقی ہے، اس کے بعد تمہاری سزا پوری ہو جائے گی۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، آپ جیسا کہتے ہیں میں ویسا ہی کروں گا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ واپس باغ کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ کچھ سال بعد پھر ایک دن ان بزرگ کی بارگاہ میں گئے اور کہنے لگے کہ میری سزا ابھی تک پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ تمہاری سزا پوری ہو چکی ہے، لیکن ابھی میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑوں گا، ایسے نہیں بخشوں گا، ابھی بھی میری ایک شرط ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شرط؟ کیسی شرط؟ آپ کی کون سی شرط ہے؟ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ میری ایک اولاد ہے، ایک لڑکی ہے، وہ منہ سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، آنکھوں سے اندھی ہے اور پیروں سے اپاہج ہے، وہ نوجوان ہو چکی ہے اور میرے دل کا چین بھی ہے اور میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پھر ان بزرگ نے فرمایا، تمہیں میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا، تمہاری غلطی پھر معاف ہوگی۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ جو چاہو وہ کرو، لیکن میری غلطی کو معاف کر دو۔ پھر ان بزرگ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ سے کر دیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو وہیں پر رہنے کے لیے کمرہ بھی دے دیا تاکہ آپ اپنی شریک حیات کے ساتھ وہیں پر رہ سکیں۔ جب آپ دونوں کا نکاح ہو گیا، آپ رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے کمرے میں داخل ہوئے جہاں پر دلہن تھی، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی اپنی دلہن پر نظر ڈالی اس کے اندر کوئی عیب نہ تھا، تو وہ گھبرا گئے، سوچنے لگے کہ میری دلہن تو اندھی ہے، پیروں سے بھی اپاہج ہے اور بے زبان بھی ہے، لیکن یہ تو بہت خوبصورت اور صحیح سلامت ہے، شاید یہ کوئی اور لڑکی ہے جو یہاں پر آ گئی ہے۔ جیسے ہی آپ کو لگا کہ کوئی اور عورت ہے، آپ بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئے اور دوڑتے ہوئے ان بزرگ کے پاس پہنچے۔
ان سے کہنے لگے کہ حضور کمرے میں تو کوئی اور عورت ہے، میری دلہن اندر نہیں ہے۔ ان بزرگ نے کہا کیا ہوا، گھبرا کیوں رہے ہو، وہ تمہاری ہی دلہن ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں حضرت، پہلی ایک سیب کھانے کی سزا اب تک بھگت رہا ہوں، بڑی مشکل سے وہ گناہ معاف ہوا ہے، اب میں کوئی اور گناہ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ عورت کوئی اور ہے جو اندر دلہن بنی بیٹھی ہے، وہ تو صحیح سلامت ہے۔ ان بزرگ نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، وہ ہی تمہاری بیوی ہے، لیکن وہ کانوں سے بہری اس لیے ہے کہ اس نے غیر مرہم سے ہم کلامی ابھی تک نہیں کی، اور زبان سے گونگی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی بھی غیر مرہم سے بات نہیں کی، نابینا وہ اس لیے ہے کیونکہ اس نے آج تک کسی غیر مرہم کو نہیں دیکھا، وہ پاؤں سے اپاہج اس لیے ہے کیونکہ یہ غیر مرہم تک چل کر کبھی نہیں گئی، یہ بہت عابدہ ہے اور اللہ کی بہت ہی نیک بندی ہے، ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتی ہے۔ تم بہت خوش نصیب ہو کہ تمہیں ایسی دلہن ملی، اور وہ بھی بہت خوش نصیب ہے کہ اسے تمہارے جیسا دولہا ملا۔ اس کے بعد ان بزرگ نے کہا کہ جاؤ، میں تمہیں خوشحال رہنے کی دعا دیتا ہوں، تم دونوں ہمیشہ خوشحال رہو، اللہ تعالیٰ تم دونوں پر اپنی رحمتیں برساتا رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کی دلہن دونوں خوشی سے ساتھ رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان نیک جوڑوں کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا نیک بیٹا عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے پھر کسی بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔